وہ کہا کرتے تھے یقین دانم دریں عالم کہ لا معبود الا ہو، یہ جو آیا لا کاشف لہ الا ہو فلا راد لفضلہ الا ہو، یہ ہو جو آیا نا، ہو کا مطلب اللہ، اللہ ہو کی ضربیں بھی پہلے لگاتے تھے جب ذکر کرتے تھے، ہو پہلے مسجدوں میں اس طرح ذکر ہوتا تھا، تو وہ وہیں سے جو لوگ اس سلسلے سے جڑے ہوئے تھے وہ اس طرح ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں۔ تو کہا یقین دانم دریں عالم کے لا معبود الا ہو، میں یقین کے ساتھ یہ علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں کہ اس دنیا میں عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی، الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، اس کائنات میں حقیقی اگر کوئی ذات موجود ہے وہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، باقی ہمیشہ سے کوئی نہیں تھا، آیا ہے تو وہ جائے گا، یقینی موجود ذات بس اللہ کی ہے، ولا مقصود الا ہو، اور ہمارا مقصود بس وہی اللہ کی ذات ہے، چوں تیغ لا بدستاری بیا تنہا چغمداری، یہ جو کہا نا لا الہ الا ہو۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرین۔ آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یونس کی آیت نمبر 101 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے انظروا ماذا فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں غور کرو، زمین اور آسمان میں اور ان میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرو تو اللہ کی ذات سمجھ میں آئے گی، اللہ کی وحدانیت اور توحید سمجھ میں آئے گی کہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور نشانیاں اور ڈرانے والے یہ ایسے لوگوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتے جو یقین نہیں رکھتے، چونکہ اوپر یہ آیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب ایمان لے آتے، اللہ تعالی حالات اس طرح بنا دیتے کہ سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا ہے۔ اللہ اسے توفیق دیتا ہے جس کے اندر جذبہ ہو، حق بات تک پہنچنے کا، حق بات کو قبول کرنے کا، حق بات کو اپنانے کا، جس کے اندر جذبہ ہوگا اسے ہی توفیق ملے گی، اور جس کے اندر یہ جذبہ نہ ہو تو ان کی عقلوں پر گندگی پڑ جاتی ہے، پردہ پڑ جاتا ہے۔ اب زمین و آسمان میں بھی ایسی قدرت کی نشانیاں ہیں، جو اپنی عقل استعمال کرے تو اللہ تک پہنچ جائے، یہ نشانیاں ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر آئے، نذر ڈرانے والے، یا اللہ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، کوئی اور آفت کی شکل آتی ہے، لیکن لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے، اگنور کر دیتے، سمجھتے ہیں یہ نیچر کا حصہ ہے، فطرت کا حصہ ہے، یہ سال سے صدیوں سے اسی طرح ہوتا چلا آ رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ تو نبیوں کا بھی جھنجھوڑنا اور ان آسمانی اور زمینی آفتوں اور نشانیوں اور قدرت کی باتوں کا جھنجھوڑنا صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جو یقین رکھتے، ایمان رکھتے ہیں۔ جو یقین ہی نہیں رکھتے ان کے لیے کچھ بھی فائدہ مند اور سود مند نہیں ہے۔ ماننے والا ایک دلیل اس کو دے دو، اس کی دماغ میں اتر گئی، دل میں اتر گئی، وہ مان لیتا ہے، اور جس کو ماننا ہی نہیں ہے آپ 1000 دلیلیں اس کے سامنے رکھ دو
وہ نہیں مانے گا۔ اس لیے فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اب کس چیز کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ پچھلی قومیں جو گزر چکی ہے، پچھلے لوگ جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے، ان کے دنوں کی طرح دنوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ قرآن میں ایام استعمال کیا ہے، یوں یوم ایام کے معنی دن کے آتے ہیں، لیکن ایام اللہ قرآن میں آیا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ حضرت موسیٰ کا ذکر آیا ہے سورہ ابراہیم میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو اللہ کے دنوں کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، اللہ کے دن یاد دلائیے۔ اللہ کے دن کون سے؟ اللہ کے دن سے مراد وہ دن ہے جس میں کسی قوم پر ان کی نافرمانی کے نتیجے میں عذاب آیا اور وہ یادگار بن گیا، تاریخی بن گیا، ہسٹری میں وہ ایک حصہ بن گیا ہے، تاریخ کا حصہ بن گیا، یا کسی قوم پر اللہ کا احسان ہوا اور اس کو ظالموں سے چھٹکارا دے دیا گیا، نجات مل گئی، وہ بھی ایام اللہ ہے، تاریخی دن ہیں، تو ان کو ایام اللہ کہا گیا۔ تو اے نبی اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح قوم عاد، قوم ہود، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم تبع، ان سب قوموں پر اللہ کی طرف سے جو فیصلہ کن عذاب آیا ہے، کیا یہ اپنے بارے میں بھی اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ آ جائے گا تب دیکھا جائے گا؟ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ٹھیک ہے اگر اسی کا انتظار کر رہے ہو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا، لیکن پھر ان کو بتا دیجئے جب وہ فیصلہ کن حتمی آخری یقینی دن آ جائے گا، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ تم اور یہ برابر ہو جائیں گے، منکر اور مومن، ماننے والے اور نہ ماننے والے، نبیوں کے پیغام کو قبول کرنے والے اور ٹھکرانے والے سب برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک، پھر ہم نجات دیں گے، پھر ہم بچا لیں گے اپنے رسولوں کو، اور اسی طرح ان کے ساتھ جو ایمان لے آئے ہیں ان کو بھی بچا لیں گے۔ درگت تمہاری بنے گی، آفت تم پہ آئے گی اور ہلاکت کا نشان تم بنو گے، ایمان والے نہیں بنیں گے۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، یہ ہم پر حق ہے، یہ ہمارے ذمے ہے، کیونکہ ہم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب ہمارا عذاب آئے گا، جب ہم ایمان والوں کو نجات دے دیں گے، انہیں کامیاب کریں گے، نجات سے ہم کنار کریں گے۔ دیکھیے عذاب جو آتا ہے نا کسی قوم پر، کسی خطے کے باشندوں پر، کسی علاقے والوں پر، وہ دو طرح کا عذاب ہوتا ہے۔ ایک عذاب ہوتا ہے حق اور باطل کی کشمکش کے نتیجے میں، حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، باطل حق کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اہل حق کو مظلوم بنانے کی کوشش کرتا ہے، دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب ظلم اپنی آخری انتہا کو پہنچ جاتا ہے نا تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اب حق اور باطل میں فرق کر دیا جائے، تاکہ لوگ کسی طرح کی کنفیوژن کا، شک شبے کا شکار نہ رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ جب عذاب آتا ہے نا حق اور باطل کے ٹکراؤ کی شکل میں، اس میں یہ اصول ہے جو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے، رسولوں کو، رسولوں کے ماننے والوں کو، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں، وہ اس عذاب میں گرفتار نہیں ہوتے ہیں، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم اور دوسرے نبیوں پر ایمان لانے والوں کے واقعات سے ثابت ہوتا ہے، ان کی حفاظت کر لی گئی، نافرمانوں کو عذاب کا شکار بنایا گیا۔ ایک عذاب آتا ہے گناہوں کے نتیجے میں، حق باطل کے ٹکراؤ میں نہیں، گناہوں کے بڑھنے کی وجہ سے، معصیت کے بڑھنے کی وجہ سے، فساد، کرپشن، سرکشی، اناد، حد درمی، فحاشی، عریانیت، جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں دنیا میں یا کسی علاقے میں، ان کا گراف بڑھ جانے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، طوفان کی شکل میں ہو، زلزلے کی شکل میں ہو، کسی اور آفت، وبا، بلا، وائرس کی شکل میں ہو۔ یہ جب اس قسم کا عذاب آتا ہے نا، اس میں تو سب برابر اس کا شکار ہوتے ہیں دنیا میں،
اہل ایمان بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، وائرس آ گیا کورونا وائرس، بھائی دوسرے بھی مبتلا ہوئے، اہل ایمان بھی مبتلا ہوئے. یہ گناہوں کے بڑھنے کے نتیجے میں جو عذاب آتا ہے اللہ کا، اس میں تو سب مبتلا ہوتے ہیں. کل قیامت کے دن اصل فیصلہ ہوگا، ہر ایک کا اعمال کے اعتبار سے فرق کیا جائے گا. اس دنیا میں تو سب اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں. یہاں جو اللہ نے فرمایا نا، جب وہ فیصلہ آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، تو وہ ہے جو حق اور باطل کے ٹکراؤ کی شکل میں ہوتا ہے. اس میں اللہ ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا یہ ہم پر حق ہے، یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے. دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، نبیوں کے زمانے میں بھی بعد میں بھی ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، اور ایک مدت ہوتی ہے، مہلت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو موقع دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مدت کا اور وہ موقع ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. اور انجام کار آخر رزلٹ کے طور پر ہمیشہ اہل ایمان کو غلبہ ہوتا ہے. قربانیاں دینی پڑتی ہے، سب کچھ دینا پڑتا ہے، لیکن آخر میں کامیابی انہی کو نصیب ہوتی ہے. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی. اب یہ سورت کا بالکل آخر ہے. سورت کا شروع اور سورت کا آخر جو بھی ہوتا ہے نا، وہ پوری سورت کا خلاصہ ہوتا ہے، اور خاص خاص باتیں، خاص خاص نصیحتیں وہ اس میں ذکر کی جاتی ہے. اب اس سورہ یونس کا جو خاص ٹاپک تھا، خاص موضوع تھا نا، وہ اللہ کی توحید، شرک کی مذمت و برائی اور آخرت، یہ تھا. تو وہ سب کو خلاصے کے طور پر اخیر میں بیان کر دیا گیا. فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو. اگر شک ہے، کنفیوژن ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ تو بھائی میں نے سمجھا دیا. قرآن نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی، حضور نے اپنے فرامین احادیث میں بیان کر کے رکھ دیا. وہ تو کلیئر ہے، بالکل صاف ہے. توحید کا معاملہ ہو، رسولوں کا معاملہ ہو، آخرت کا معاملہ ہو، ایک ایک چیز واضح کر کے رکھ دی. اس کی طرف سے تو وہ شک میں نہیں تھے. شک میں کیا تھا ان کا؟ کیا تھا اصل میں؟ ان کا یہ کہنا تھا سب برابر ہے. کچھ آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، ہم بھی آپ کے معبودوں کو مان لیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مطالبہ تھا، یہ درخواست تھی، اور ہر زمانے کے مشرکوں کو اہل ایمان سے یہی جو ہے ڈیمانڈ رہی ہے، یہی مطالبہ رہا ہے. یہ مت کہو کہ یہ سب غلط ہیں، سب صحیح ہے. سب تو نہیں صحیح ہو سکتے، صحیح تو صرف ایک ہو سکتا ہے، باقی چیزیں غلط ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا صاف طور پر کہہ دیں، اگر میرے دین کی طرف سے شک میں ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ سب برابر ہیں، اور ایک سال ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کر لیں، ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لینا، تو اسی موقع پر تو یہ قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی ہے. بالکل دٹوک بات، جس کو آج بھی لوگ رٹتے رہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں کہا گیا ہے کافرو، نہ ہم تمہارے معبودوں کی. تو صاف بات ہے بھائی، نہ ہم آپ کو مجبور کر رہے ہیں، نہ آپ ہمیں مجبور کرو. تو اسی سلسلے میں کہا گیا اگر یہ اس شک میں ہے کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جائیں گے، ان کی باتوں کو مان لیں گے، آپ کہہ دیجئے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا، بالکل نہیں کر سکتا. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہیں موت دے گا. موت ہی کا کیوں تذکرہ کیا؟ اللہ کے قبضے میں تو حیات بھی ہے، زندگی بھی ہے. زندگی بھی تو وہی یحیی و یمیت، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے. لیکن یہاں خاص طور پر کہا میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے. اصل میں ایک تو یہ چیز ہے، موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے. اور مشرک، ہر زمانے کے مشرک زندگی کے سلسلے میں تو الگ الگ خیال رکھتے تھے، لیکن موت کے سلسلے میں ان کا بھی یہی خیال تھا کہ بس وہ ایک اکیلا جو ہے اوپر والا، موت بھی وہی دیتا ہے، وفات بھی وہی دیتا ہے، زندگی کی ڈور بھی وہی کاٹتا ہے. ایک تو اس وجہ سے. دوسرا اس وجہ سے یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ دیکھو زندگی میں تم جن کی عبادت کر رہے ہو، جن کی پوجا کر رہے ہو، جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنا بیٹھے ہو، موت تو وہ دیتے نہیں. جو موت دیتا ہے، جو تمہاری روح کو وصول کرتا ہے، توفا کے اصل معنی آتے ہیں روح وصول کرنا، جو تمہاری روح کو وصول کرتا ہے اور جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے،
پہنچائے جاؤ گے، جس کے دربار میں پہنچنا ہے، زندگی میں تم ان کی عبادت کر رہے ہو جن کی طرف تمہیں لوٹنا نہیں ہے، تو یہ عبادت کس کام کی؟ اور جس کی بارگاہ میں تمہیں جانا ہے اس کی تم عبادت کر ہی نہیں رہے ہو، تو پھر تو بڑے گھاٹے اور نقصان میں ہوں گے۔ تو میں تو اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے، وفات دیتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں، فرما بردار لوگوں میں سے ہو جاؤں، یقین کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آگے اور کہا گیا تاکید کے ساتھ، اپنے چہرے کو دین کے لیے حنیفہ، بالکل یکسو ہو کر، ایک طرف ہو کر بالکل سیدھا رکھی، دائیں بائیں آگے پیچھے بالکل بھی توجہ مت دیجئے۔ ان کا جو مطالبہ آتا تھا نہیں، آپ یہ تھوڑا کچھ کر لیجئے، تھوڑی نرمی اختیار کر لیجئے، اب زمزم بھی پی لیجئے، گنگا کا اشنان بھی کر لیجئے، رحمان بھی راضی شیطان بھی خوش، یہ جو مطالبے ہوتے ہیں نا، یہ ہر زمانے میں رہے ہیں۔ تو آدمی ذرا متوجہ ہو جاتا ہے، کیا ہے اگر کسی مورتی پر مالا پہنانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اگر چند بھائی خوش ہو جاتے ہیں تو مالا ہی پہنائی ہے، پوجا تو نہیں کی ہے نا، یا کچھ یہاں قشقہ لگا لیا، بھائی ٹیکا ہی تو لگایا ہے، کیا ہو گیا اس سے ہمارے ایمان پر تھوڑی فرق پڑ گیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں معاشرت کی وجہ سے ہم ان کو ہلکے میں لیتے ہیں، حالانکہ وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، شرک کی ہوتی ہے، کفر کی ہوتی ہے، اور ہر زمانے کے مشرک چاہتے ہیں تھوڑے نرم پڑیں، تھوڑا ہاتھ ہلا رکھیں، نرم رکھیں، اور یہ بھی مان لیں، باقی اپنے دھرم پر چلتے رہیں، کسی کو کوئی اشکال نہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ تو کہا گیا اپنا چہرہ دین کے لیے حنیفہ، بالکل سیدھا رکھیں۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ سب سے کٹ کر ایک طرف کا ہو جانے والا، اور ایک طرف ظاہر سی بات ہے اللہ کی ذات کے لیے یکسو ہو جانے والا۔ قرآن میں بار بار اس کو کہا گیا، جگہ جگہ حضرت ابراہیم کے تذکرے میں کہا گیا وہ حنیف تھے، قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہ کہا گیا بالکل اللہ کے لیے دین کو سیدھا قائم رکھو، حنیف کا لفظ آیا ہے، اس کا یہی مطلب سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جاؤ۔ تو اپنے دین کو اللہ کے لیے یکسو ہو کر قائم رکھو، سیدھا رکھو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ قرآن میں اللہ کے نبی کو ذریعہ واسطہ بنا کر دوسروں کو کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی شرک تھوڑی کر سکتے تھے، نعوذ باللہ، لیکن اللہ کے نبی کو مخاطب کیا گیا ہے، سنایا امت کو گیا ہے۔ اللہ کے نبی کو سنانا مقصود نہیں تھا، اللہ کے نبی کو کہنا مقصود نہیں تھا، امت کو، آنے والے لوگوں کو کہنا مقصود تھا کہ دیکھو توحید میں ذرہ برابر بھی شرک گوارا مت کرنا، شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کو مت پکارو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کر لیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تب تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالم سب سے بڑا ظالم یا سب سے بڑا ظلم شرک ہے، تو سب سے بڑا ظالم مشرک ہوتا ہے، تو آپ شرک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے علاوہ کسی میں بھی نہیں، نہ کسی انس میں، نہ کسی جن میں، نہ کسی اللہ کے محبوب بندے میں، نہ کسی اور مخلوق میں نہ نفع پہنچانے کی قابلیت ہے، نہ کسی آئی ہوئی آفت کو، نقصان کو ٹالنے کی صلاحیت ہے، استعداد ہے، قابلیت ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مت پکاریے۔ پکارنا کیا ہے؟ پکارنا عبادت ہے۔ یہ جو دعا کہتے ہیں دعا، یہ دعا عربی لفظ ہے، دعا کے بناتے پکارنا۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ مصیبت دور فرما دے، یا اللہ شفا دے دے، یہ پکار رہے ہیں، ہم اللہ کو بلا رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، یہ دعا ہے۔ اور دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے، یہی تو عبادت ہے۔ بلکہ ایک جگہ آیا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یہ بھی عبادت کرنا ہے۔ اب اگر آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہیں، مدد طلب کر رہے ہیں، کوئی انسان کی دعائی دیتا ہے، کوئی شیطان کی دعائی دیتا ہے، کوئی جنات کی دعائی دیتا ہے، کوئی اللہ کے محبوب بندے کی دعائی دیتا ہے، ان کو پکار کرتا ہے، یا کسی سے امید لگائے بیٹھے ہیں فلاں اولاد دے گا،
مال میں برکت دے گا، اس کے نام کی نذر دے دوں، نیاز دے دوں، مال کی قربانی دے دوں، یہ نفع کی امید ہے۔ تو فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کی قبضے قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کو مت پکارو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اگر ایسا کر لیا تب تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے مگر وہی، إِلَّا هُوَ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے، بھلائی کیا ہے؟ اولاد، بھلائی کیا ہے؟ مال، بھلائی کیا ہے؟ دولت، بھلائی کیا ہے؟ رزق میں برکت، بھلائی کیا ہے؟ کاروبار میں اضافہ، بھلائی کیا ہے؟ کوئی عہدہ مل جانا، کوئی دنیا کا سبب مل جانا، بھلائی کیا ہے؟ گھروں میں محبت، یہ سب آپ ایک ایک چیز جس سے انسان کی زندگی اچھی بنتی ہے وہ سب بھلائی ہے۔ اگر اللہ تمہارے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرے، بھلائی کا فیصلہ کرے، فلا راد لفضلہ، اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا ہے، آپ کو اس سے کوئی محروم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ قرآن نے یہ الفاظ بار بار آئے اور ہم بولتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن عملی طور پر اس معاملے میں کمزور ہیں، کیونکہ وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، وہم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہیں کوئی چیز دیکھ لی گھر میں، کوئی تعویذ وغیرہ دیکھ لیا، کتنے وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کسی نے کیا کچھ کر دیا ہے، اب ہو جائے گا، اور خدا نہ خواستہ اس کے بعد گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے یا کاروبار میں کچھ اوپر نیچے ہو جائے تو اور زیادہ ہمارا عقیدہ ڈگمگا جاتا ہے اور بالکل کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ وہم ہے۔ حالانکہ یہ آیت بار بار قرآن کہتا ہے بھائی پوری دنیا کے سارے سفلی علم رکھنے والے، کرنے والے، جادوگر، ٹونا کرنے والے اور آپ کا برا چاہنے والے سب بھی مل جائے نا اور سب آپ کے گھر میں جنات کو، شیطان کو اکٹھا کر دیں، تب بھی اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ آپ کے بارے میں صحیح خیر کا فیصلہ کر رہا ہے، خیر کی تفصیل میں نے ابھی بتا دی سب، اور ساری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائے نہیں اس کو یہ نہیں ملنا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس خیر کو رد نہیں کر سکتے، دور نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو آیت ہے نا، یہ بار بار الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اگر نقصان کا اللہ ارادہ کرے تو اس نقصان کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور بھلائی کا ارادہ کرے، فیصلہ کرے، اس بھلائی کو، خیر کو کوئی رد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ جس کا اس پر یقین جتنا مضبوط ہوگا نا اتنا ہی وہ آدمی مضبوط ہوگا۔ اسی لیے دیکھیے توحید والا مضبوط ہوتا ہے، توحید مضبوط کرتی ہے، اور شرک جو ہے نا یہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ شرک میں، وہم میں مبتلا ہو گیا نا پھر گیا کام سے انسان، پھر انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ کچھ ہو گیا، مولوی صاحب کے پاس ہے، مولوی صاحب کچھ کرو، آپ عاملوں کے پاس جائے گا۔ اب عامل لوگ، ہم تو درس میں بار بار بتاتے ہیں، عامل لوگ جو کسی مدرسے کے نہیں، مسجد کے نہیں، کہیں کے بھی نہیں، وہ یہ بزنس، یہ کاروبار شروع کرتے ہیں اور اس میں کوئی لاس نہیں ہوتا، کچھ نقصان نہیں ہوتا، ایوری گرین بزنس ہے، ہمیشہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ان کو کچھ آتا بھی نہیں، کچھ نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے قرآن بھی وہ صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو صرف کالی لکیریں لکھ کے اور ادھر آڑے ترچھے کچھ الفاظ بنا کے بھیج دیتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ڈر جاتے، پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے، حقیقت ہے یہ۔ تو یقین جب مضبوط ہوتا ہے نا آدمی مضبوط ہوتا ہے، اور شرک اور وہم پرستی یہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ پھر وہاں سے کام نہیں بنا، پھر کسی نے بتایا وہاں چلے جاؤ، وہاں چلا جائے گا، کسی اور مزار پہ، کسی اور دربار پہ، یہاں تک کہ کسی مندر میں تک بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ عورتیں خاص طور پر اس معاملے میں کمزور ہوتی ہے تو مندروں تک پہنچ جاتی ہے اور بہت سارے شرکیہ اعمال بھی کر لیتی ہے۔ اس لیے ان آیات پر اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ ہمارے یقین مضبوط کرے۔ ہمارے بزرگ ہیں، پہلے بھی میں ان کے اشعار فارسی کے سنا چکا ہوں، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے تھے، تو ان کے جو اشعار ہیں نا وہ انہی آیات کی ترجمانی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، یہ جو آیا نا لا کاشف له الا ہو فلا راد لفضله الا ہو، یہ ہو جو آیا نا، ہو کا مطلب اللہ، اللہ ہو کی ضربیں بھی پہلے لگاتے تھے جب ذکر کرتے تھے، ہو ہو ہو،
پہلے مسجدوں میں اس طرح ذکر ہوتا تھا، تو وہ وہیں سے جو لوگ اس سلسلے سے جڑے ہوئے تھے وہ اس طرح ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ضربے لگاتے ہیں۔ تو کہا یقین دانم درے عالم کے لا معبود الا ہو، میں یقین کے ساتھ یہ علم رکھتا ہوں، جانتا ہوں کہ اس دنیا میں عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی، الا ہو، ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، اس کائنات میں حقیقی اگر کوئی ذات موجود ہے وہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، باقی ہمیشہ سے کوئی نہیں تھا، آیا ہے تو وہ جائے گا، یقینی موجود ذات بس اللہ کی ہے، ولا مقصود الا ہو، اور ہمارا مقصود بس وہی اللہ کی ذات ہے۔ چوں تیغ لا بدستاری بیا تنہا چغمداری، یہ جو کہا نا لا الہ الا ہو، چوں تیغ لا بدستاری بیا تنہا چغمداری، یہ لا الہ الا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے، پھر کیوں ڈرتا ہے؟ اکیلا آ جا، بیا تنہا اکیلا، چغمداری کیا ٹینشن ہے، کیا غم ہے، کیا فکر ہے، کون سا خوف و ڈر ہے تمہیں؟ مجو از غیر حق یاری کہ لا فتح الا ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی یاری دوستی امید مت رکھ، کیونکہ لا فتح الا ہو، ہر مشکل کو دور کرنے والا، ہر ٹینشن کو، فکر کو ختم کرنے والا بس وہی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو لا فتح الا ہو یصیب به من یشاء من عبادہ، اگر وہ خیر کا فیصلہ چاہے تو اس خیر کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے نوازتا ہے، خیر سے نوازتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بڑا بخشنے والا ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، وہ درگزر کر دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، اور وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے، حق یعنی سچ، حق عقیدہ، حق اخلاق، حق سچا عمل، سچی باتیں، یہ تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی اب صحیح راستے پہ آئے گا اپنی ذات کے لیے وہ ہدایت پہ آئے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا نقصان اس پر ہوگا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تم پر داروغہ نہیں بنا کے بھیجا گیا ہوں، منوانے والا نہیں ہوں، زبردستی منوانا میرے ہاتھ، یہ زبردستی اسلام میں ہے ہی نہیں، جبر نہیں ہے، نہ زبردستی عقیدہ منوانا، نہ زبردستی کوئی اور کام منوانا، نہ زبردستی دین تھوپنا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، یہ اسلام کی پوزیشن بالکل واضح ہے، صاف طور پر کہا گیا دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، اور نہ کبھی اسلام نے پوری تاریخ میں زور زبردستی کی ہے، یہ تو صرف ایک پروپیگنڈا ہے جو اسلام سے روکنے کے لیے اور بدگمان کرنے کے لیے اور غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے لوگوں نے کیا ہے، ورنہ معاملہ ہمیشہ الٹا رہا ہے، ہمیشہ معاملہ الٹا رہا ہے۔ غیروں نے، شرک کرنے والوں نے، باطل مذہب، باطل عقیدہ رکھنے والوں نے، سچا عقیدے رکھنے والوں کو زبردستی اپنے دین میں، دھرم میں داخل کرنا چاہا ہے۔ ہمیشہ حضور مکہ کے لوگ کیا کہتے تھے؟ واپس آ جاؤ، باپ دادا کے دھرم میں آ جاؤ، زبردستی مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، چٹانوں پہ لٹاتے تھے، گرم ریت پہ لٹاتے تھے، یہ سب کیوں کرتے تھے؟ یہ جو تم نے نیا عقیدہ بنا لیا ہے یہ مت مانو، بس ہمارے والا اسی پہ واپس آؤ۔ جبر تو وہاں ہو رہا تھا، اور پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری تاریخ میں آپ اسپین کی ہی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسپین میں مسلمانوں نے 700-800 سال حکومت کی، لیکن جب آپس کے اختلافات کی وجہ سے بعد میں حکومت گئی ہے، عیسائی لوگ آئے ہیں، صاف اعلان کر دیا گیا یا تو عیسائی بن جاؤ، یا ملک چھوڑ دو، یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تاریخ میں لکھا ہے، کہیں مسلمانوں نے ایسا کیا ہے؟ ایسا تو کہیں نہیں کہا ہے۔ مسلمانوں نے کہا یا بھائی دیکھو یا تو اسلام قبول کر لو، اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو ماتحت بن کے رہو، رکاوٹ نہیں بننا ہے، رکاوٹ نہیں بننا، روڑا نہیں بننا ہے، اسلام کے پھیلنے میں روڑا نہیں بننا ہے۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ اسلام کے ماننے میں لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں، اور قرآن ان کے بارے میں یہ کہتا ہے جس کو یہ غلط انداز سے پیش کرتے ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ فتنہ کیا ہے؟ دین کو ماننے میں جو لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو راستے سے ہٹاؤ، ان کو راستے سے ہٹاؤ تاکہ تم بھی دین پر آسانی سے عمل کر سکو اور دوسرے لوگ بھی دین میں آ سکیں۔ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک مذہب کا دوسرے مذہب میں نہ جائے، ہمارے مذہب کا دوسرے مذہب میں نہ جائے، قانون بنا دو،
کنورزیشن کا، اور بھائی تمہاری سے ادھر آ رہا ہے تو پھر اس کے لیے کیوں نہیں؟ آزادی تو سب کو، جو جس مذہب میں جانا چاہے، لیکن نہیں، اگر ہندو دھرم سے دوسرے دھرم میں جائے تو نہیں ہوگا، قانون اپنا کام کرے گا اور اس کے خلاف کارروائی ہو جائے گی۔ مسلمان اگر کوئی ہوتا ہے کارروائی ہو جائے گی، کوئی کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہو جائے گی، لیکن الٹا اب قانون بن گیا ہے، اسمبلی میں قانون پاس ہو گیا ہے، تو یہ زبردستی ہے۔ تو اسپین میں بھی یہ ہوا، یہاں بھی یہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ قبرستان یا پڑوسی ملک کا نام لے کے کہتے ہیں یا پھر دھرم واپسی، بس تین جگہ ہیں تمہارے لیے، یا تو قبرستان ہے مار دیے جاؤ گے، اور کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ یا پھر پڑوسی ملک چلے جاؤ یا پھر گھر واپسی کر لو۔ یہ جبر ہے، اسلام کہیں بھی کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہتا ہے۔ اسلام آج بھی سعودیہ میں، اسلامی ملک میں اگر غیر مسلم رہتے ہیں نا، عدالت کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، پوچھتے ہیں تم مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو؟ شریعت زبردستی لاگو نہیں کی جاتی کہ غیر مسلم ہے تو اس کو مارا ہی جائے گا، ہے نا، اس کو اسلامی سزا دی جائے گی، نہیں، اس کو پھر دوسرے قانون کے اعتبار سے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ مسلمان ہو تو پھر شریعت اس پر لاگو کی جائے گی۔ تو کہیں زور زبردستی آج بھی نہیں ہے، زور زبردستی۔ تو یہی کہ وما انا علیکم بوکیل، میں تم پر زبردستی داروغہ نہیں ہوں، مسلط کرنے والا نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحى الیک، ہاں یہ کہا گیا جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجئے، کیونکہ سچ یہی ہے، اور صبر کرتے رہیے، کیونکہ وحی کیا ہے؟ دین، شریعت، اس پر آپ چلیں گے مخالفتیں آئے گی، اپنوں کی طرف سے بھی غیروں کی طرف سے بھی، تو صبر کی ضرورت پڑے گی۔ صبر کرتے رہیے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور اللہ کا فیصلہ معمولی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کا فیصلہ جب آئے گا دنیا دنگ رہ جائے گی، اور اہل ایمان کو، صبر کرنے والوں کو انتہائی خوشی حاصل ہوگی۔ الحمدللہ سورہ یونس مکمل ہو چکی ہے۔